جس نے اماں راضی کر لی جنت اس کی ہو گئی۔ بھائی دماغ سے سوچا کر، ماں کی بڑی ذات ہے لیکن باپ بھی کم نہیں ہے، باپ بھی کم نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، اگر ماں دودھ پلا کے پالتی ہے تو باپ خون جگر کو دھوپ میں جلا کے تیری پرورش کیا کرتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ اس لیے باپ کی بھی عزت کرو، ماں کی بھی عزت کرو۔ کئی بار ہوتا کیا ہے، ہم اپنے ماں باپ پہ بگڑ جاتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ تم ہمیں ٹوکتے کیوں؟ ہمارا بیٹا اگر دروازے کے باہر جاتا ہے نا محمد علی بھائی، ہم لوگوں کا بیٹا اگر دروازے کے باہر جاتا ہے، صرف گیٹ کے باہر ہم لوگوں کا بیٹا نکلے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ باہر گیا، بیوی کو ڈانٹتے، گیا کیسے؟ تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ ہمیں اپنی اولاد اتنی پیاری ہے اور ہم رات کو 3 بجے آئے، ماں پوچھے اب تک کہاں تھا، تو ہم اس سے کہتے ہیں تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی؟ ہم اپنے باپ سے پوچھتے تم کون ہو ٹوکنے والے؟ ہم کوئی للہ نہیں ہے، ہم سمجھدار ہیں۔ لیکن جانتے ہو جن کی آواز تمہیں بری لگ رہی ہے نا، خدا کی قسم چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی پردیس جانا اور جان بوجھ کے دیر سے آنا، پھر گھر میں آ کے سلام کرنا، سب کے چہرے دیکھنا، خدا کی قسم ماں کی آنکھیں بتا دیں گی کہ یہ کتنی دیر سے دروازے پہ لگی ہے۔ باپ کا اترا ہوا چہرہ بتا دے گا یہ کب سے نہیں سویا ہے۔ یہ بات سچی ہے۔ پردیس سے آؤ، بیوی یہ سوچتی ہے میرا شوہر بڑا سمجھدار ہے، 1 بجے نہیں 2 بجے آ جائے گا، 2 نہیں 3 بجے آ جائے گا، 4 بجے آ جائے گا، 5 بجے، آج نہیں کل آ جائے گا۔ یہ سوچ کے بیوی تو چادر اوڑھ کے سو جاتی ہے۔ لیکن جو تمہارے آنے کا انتظار کرتے ہیں نا، وہ کوئی اور نہیں، تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تم نہ آؤ بے قرار ہو جاتے، تڑپ جاتے، کہاں ہے اب تک آیا کیوں نہیں؟ ہم نے کئی ماں باپ کو روڈوں پہ کھڑے دیکھا ہے، آدھی رات میں۔ آج تمہیں آنے میں دیر ہو رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹے جلدی آ جایا کر، باپ کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، روز ڈانٹ رہا ہو، تم مان کے نہیں دے رہا ہے، تو کہہ دیتے ہو منہ بند رکھو، میں کوئی بے وقوف نہیں ہو، تم نہیں جانتے ہو آج ماں باپ ان کی آواز تمہیں کڑوی لگ رہی ہے، کل جب ماں باپ نہیں ہوں گے، تم رات کو آؤ گے اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اس وقت تمہارے کان تلاش کریں گے کہاں ہیں وہ لفظ جن سے وہ سخت جملے نکلتے تھے، کہاں گئے وہ آواز جو کبھی رات کے 3 بجے آتی تھی، کبھی 2:30 بجے آتی تھی، کہاں کے وہ سخت لہجہ جو کبھی رات کو 4 بجے اٹھ کے ڈانٹا کرتا تھا۔ اس وقت میں چارپائی تو ہوگی لیکن لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا، اس وقت کے اندر بستر تو ہوگا لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی۔ تمہیں دیوار کے کسی کونے سے لگی ہوئی لاٹھی تو نظر آئے گی لیکن پکڑنے والا بوڑھا باپ نہیں ملے گا، تب تمہیں لگے گا تم نے کیا کھو دیا ہے۔ اگر ماں باپ ہیں عزت کر لو، اس لیے کہ اولاد تو دعاؤں سے مل جاتی ہے لیکن ماں باپ نصیبوں سے ملا کرتے ہیں۔ ماں باپ نصیبوں سے ملا کرتے ہیں، اس لیے ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا ماں باپ کی۔ وہ نصیب والے ہیں جنہیں رب نے ماں کی دولت بھی بخشی ہے، باپ کی دولت بھی عطا کی ہے، باپ کی دولت بھی عطا کی ہے۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے باپ نہیں ہیں، لمبائی بھی 6 فٹ ہے، وزن بھی 90 کلو ہے، دولت بھی خوب ہے، لیکن عید کے دن سب سے زیادہ اترے ہوئے چہرے انہی کے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیا نہیں تھا، سب کچھ ہے، پھر چہرے اترے ہوئے کیوں ہیں؟ جواب ملتا ہے عید نئے کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے، عید تو ماں کے مبارک چہرے کو دیکھ کے ہوا کرتی ہے۔ کوئی کمی نہیں محبوب کے دامن میں، کیا نہیں دیا رب نے، کیا نہیں دیا تھا؟ 2000 سے زیادہ نام رب نے جسے دیے ہیں، اس کے آنگن میں کیا کمی ہو؟ ابو بکر جیسا جسے یار دیا ہو، عمر جیسا وفادار ملا ہو، عثمان جیسا لاڈلا دوست ملا ہو، علی جیسا شجاعت اور بہادری والا جسے یار ملا ہو، کیا کمی تھی اس کے آنگن میں؟ وہ کہہ دے تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کے آتے ہیں، وہ اشارہ کر دے تو پتھر بولتے ہیں۔
وہ مسکرا جائے تو اندھیرے میں سحر ہونے لگتی ہے. کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ سب کچھ تھا، لیکن ایک دن وہ بھی رویا، اور ایسے بھی دیوار سے لگ کے رویا. جب حضور روئے، حضرت عمر نے آ کے عرض کیا رسول اللہ کسی نے آنکھ دکھائی ہو تو گردن قلم کر دیں گے، حضور کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو بازو کاٹ دیں گے، آقا بتائیے نا کیوں روئے؟ میرے نبی نے کہا عمر کسی نے مجھے کوئی بات نہیں کہی. کہا پھر روئے کیوں؟ کہا آج مجھے میری ماں کی یاد نے رلا دیا ہے، آج مجھے میری ماں کی یاد نے رلا دیا ہے. صوفی صاحب قبلہ کی عمر کتنی ہوگی؟ کافی عمر ہے. میرے استاد کے بھی استاد ہیں، یعنی میرے دادا استاد، میرے استاد گرامی علامہ مفتی اشتیاق احمد صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، جن کے حکم پہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، ان کے بھی استاد ہیں صوفی صاحب قبلہ. لیکن کبھی پوچھ صوفی صاحب سے کہ آپ کو ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ کہیں گے ہاں عمر تو سینکڑوں برس بیت گئی، لیکن وہ پہلے دن کا مدرسے جانا مجھے یاد ہے، وہ ماں کا انگلی پکڑ کے لے کے جانا یاد ہے، وہ کبھی گود میں اٹھانا، کبھی انگلی پکڑ کے چلانا، کبھی سینے سے لگانا، کبھی پیار سے سمجھانا، ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے. یہی بتائیں گے علماء ہم تو بوڑھے بھی ہو گئے، بال سفید ہو گئے، لیکن آج بھی گھر کی چوکھٹ کو دیکھو تو لگتا ہے کوئی پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے. آج بھی شہر کے اندر جاؤ تو لگتا ہے کوئی آواز اندر سے آئے گی، بیٹا کہہ کے آواز دے گی. یہ بزرگوں کے پیار ہے ماں باپ سے. وہ ذرا سوچ تو سکی، جب میرے محبوب نے کہا تھا عمر ماں کی یاد نے رلایا، یا رسول اللہ کیا یاد آئی ہے؟ کہتے میرا جی چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ کس بات کا؟ کہا ماں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں 6 سال کا تھا، آج میری ماں ہوتی درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھتی کتنی راضی ہوتی. کہتے ہیں سنو عمر میری ماں نے تب دیکھا تھا جب میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا، کہا ماں ہوتی اور 10,000 کو میرے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا دیکھتی تو کتنی خوش ہوتی. آقا کہتے تھے اسی حالت میں اگر میں 10,000 کو نماز پڑھاتا، مصلی پہ کھڑا ہوتا، کہتے ہیں میرے حجرے کا پردہ ہٹتا، آہستہ ستی بیٹا محمد میری بات سن کے چلا جا. آقا کہتے ہیں میں نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، ماں کی خدمت میں جاتا. یا رسول اللہ عبادت چھوڑ کر کے، بندگی چھوڑ کر کے بندی کی بارگاہ میں جاتے. کہا ہاں. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا راضی ہوا. کو ماں سے پیار ہے، سارے وعدہ کریں ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ جھوٹے ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتا میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. حضور نماز توڑ کے جانے کی بات کر رہے ماں کی آواز پر. تم کیا کرتے؟ تمہارے ہاتھ میں موبائل، تم گیم میں لگے ہوتے ہو. ماں سر کے درد میں تڑپتی رہتی ہے. خود سوچو، اپنے آپ سے پوچھو. ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، سب جانتا ہوں، مت اٹھاؤ ہاتھ. بہت غور سے میری بات سنیں، کبھی دل پہ ہاتھ رکھے اپنے آپ سے سوال کرو، ماں نے اس دن آواز دی تھی میں پہلی آواز میں گیا تھا کہ نہیں؟ خود سوچو، ہم کتنی بار جاتے ماں کی پہلی آواز پر؟ ایک بار بھی جانے تیار نہیں ہوتے. ماں آواز دیتے دیتے تھک جاتی ہے، ہم آگے بڑھنے تیار نہیں ہوتے. قدر کرو ماں باپ کی. فرمایا گیا اگر نفل نماز میں بھی اور ماں باپ آواز دے، حکم یہ نیت توڑ کے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو. تم موبائل چھوڑنے تیار نہیں، ہم کس روش پہ چل رہے ہیں؟ بیٹے کے کپڑے دیکھو تو اس کی خوشبو سے گلیاں مہک رہی ہیں، اور باپ کے کپڑوں پہ مکھیاں. یہ وفا ہے ہماری ماں باپ کے ساتھ. اتنا بڑا احسان کیا ماں باپ نے، اتنا بڑا احسان کیا. بار بار کے سوال بند کرو. اگر صرف آدھار کارڈ سے ماں باپ کا نام ہٹا دیا جائے نا تو سماج میں کوئی تجھے اپنے پاس بٹھانے تیار نہیں.